پھر اپنی قومی ایئر لائن جو ہمارا اثاثہ ہے، ہماری عزت ہے، اس پہ انگلیاں خود اٹھائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، قلت لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثقافہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تازہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانن ہاتھ نہیں لایا کہ کتے پیچھے بھج پے۔ پنجابی کی یہ مثال ہے کہ آپ نے بات سنی اور اس کو سمجھا نہیں اور بھاگ پڑے کہ کیا یہی سچ ہے، اور بھاگتے چلے گئے۔ ہمارے ملک میں ایسا ہی ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم بھاگ پڑتے ہیں، ہم نہیں سنتے ہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ہم نے کبھی بھی اس کی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی سے نئی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سچائی کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم بھاگے بھاگے جو ہے وہ جھوٹ کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ نہ صرف اس ملک کی بدنامی ہوتی ہے، ہماری قوم کی بدنامی ہوتی ہے، ہمارے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے، بلکہ ہماری اپنی بدنامی ہوتی ہے بحیثیت انسان۔ کیا آپ نے کوئی غلط خبر پھیلائی تو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ مجھ سے جھوٹ چلا گیا یا میں نے غلط کیا، تو اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کو یقیناً شرم آتی ہوگی، آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا، آپ کی انسانیت تڑپتی ہوگی کہ یار کتنا گندا انسان ہے تو۔ لیکن یہ سوچ کہیں کہیں کبھی کبھی کسی کسی کو آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ادارے جو ہیں وہ ہم برے ہیں، ہمارے ادارے جو ہیں ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، بہت سارے اداروں کی، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، پولیس ہے، پٹوار خانہ ہے، بہت سارے، کس کا نام لیں، محکمہ صحت ہے، محکمہ تعلیم ہے، سب پہ سوالیہ نشانات ہیں۔ ہمارا کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو عوام کی امنگوں کے مطابق اور عوام کی خواہشوں کے مطابق وہ کام نہیں کر پا رہا، اور 100% تو کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوتی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لیکن پی آئی اے جو ہے وہ بہت دنوں سے موضوع بحث ہے، بہت عرصے سے موضوع بحث ہے۔ کبھی اس کے جو ملازمین ہیں وہ جاتے ہیں تو کینیڈا میں گم ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی کہیں گم ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بلی نکل آتی ہے، کبھی چوہا جو ہے وہ رن وے پہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ پی آئی اے کو بیچنے کے لیے بہت سارے پروگرام بنے، بہت سارے اس کو پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کیا گیا، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن پی آئی اے کا منی لانڈرنگ، پچھلے دنوں یہ خاتون جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی، پی آئی اے کے عملے سے اس کا تعلق تھا، اس نے جرابوں میں اور اپنے کپڑوں میں کچھ غیر ملکی کرنسی چھپائی ہوئی تھی، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ آتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جب یہ دور نہیں تھا، جب صرف پی ٹی وی جو ہے وہ عشاء کی اذان کے بعد جو ہے وہ 9-10 بجے تک ہوتا تھا، پھر اختتام ہو جاتا تھا، رنگ برنگے پردے آ جاتے تھے اسکرین پہ، اور پھر صبح جو ہے کہیں 7 بجے کھلتا تھا، اس کا پی ٹی وی کا عملہ بھی آرام کرتا تھا۔ اب تو چینل چل رہے ہیں، 24 گھنٹے چل رہے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے میرے جیسے لوگ بیٹھے اپنی اپنی جو ہے وہ صحافت چمکائے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں سے نا ایک بڑا بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز، اور بڑی جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جی ایک پاکستانی جو جہاز ہے پی آئی اے کا PK 248 اس کا نمبر ہے، وہ جو پرواز ہے وہ جو اس کا پائلٹ ہے، جو جہاز کا ڈرائیور ہے، وہ غلطی سے پشاور کی بجائے کراچی لے گیا۔ یقین کریں اس سے بہت شرمندگی ہوتی ہے اس بات سے، اور بہت ہماری ایئر لائن کی بہت سبکی ہے اس چیز میں کہ ایسا ہوا۔ دراصل ایسا ہوا نہیں۔ بہت شرم کی بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ باتیں پھیلائیں، جن کا سیاق و سباق سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کی جو بعد میں وضاحت بھی آئے۔ عبداللہ حفیظ صاحب وہاں کے جی ایم ہیں، وہ جو اس کے پی آئی اے کے پبلک افیئرس کے جو جنرل مینیجر ہیں عبداللہ حفیظ، انہوں نے اس چیز کی وضاحت دی، لکھ پڑھ کے وضاحت دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو فلائٹ تھی یہ آ رہی تھی دبئی سے پشاور کے لیے۔ اب غور کیجئے گا اس اتنے بڑے بلنڈر کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اور ہماری عوام نے،
ہمارے لوگوں نے موبائل، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں اگر ماچس آ جائے تو وہ پورے جنگل کو آگ لگا دے، وہ والا حساب ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل کیا آ گئے ہیں، ہم ایک دم ہی جو ہے نا ارسطو اور پتہ نہیں کیا کچھ بن چکے ہوئے ہیں۔ وہاں سے پیسنجرز نے جو ہے وہ شور مچا دیا کہ جناب علی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پائلٹ بھول گیا، بجائے پشاور کے کراچی چلا گیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ وضاحت انہوں نے عبداللہ حفیظ صاحب نے جو پبلک افیئرز کے جنرل مینیجر ہیں، انہوں نے وضاحت دی کہ جہاز جو ہے اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی اور اس کو پشاور کی بجائے کراچی کی طرف موڑ لیا گیا، کراچی اتارا گیا باقاعدہ اس کو، اس لیے اس کے پیچھے بھی ایک منطق ہے۔ کیا پشاور ایئرپورٹ نہیں ہے وہاں پہ نہیں اتر سکتا تھا؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز کی جو تکنیکی خرابی تھی اس کا بر وقت پتہ چلا اور اس کی بر وقت جو ہے درستگی کا انتظام جو ہے، چونکہ وہ ایک انجینئرنگ ہب ہے جو کراچی ہے، وہاں پہ پی آئی ای کا انجینئرنگ ہب ہے، وہاں پہ بہت بڑی ورکشاپ ہے اور وہاں پہ انجینئرز ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے۔ تو انہوں نے وہاں پہ جہاز کو اتار لیا اور 3 گھنٹے کے اندر اندر دوسرے جہاز سے پیسنجرز کو پشاور بھیج دیا گیا۔ لیکن یہ جو 3 گھنٹے اس کے درمیان کیا کچھ ہوتا رہا، کتنا جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ بدتمیزی کا ماحول بنا، بدنامی کا ماحول بنا کہ پی آئی اے کا جو نالائق ڈرائیور ہے، جو نالائق پائلٹ ہے، اس نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ کسی نے لکھا کہ اور کوئی ساڑھے لائق، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ یار یہ کیا ہے؟ بہت ساری باتوں پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور حقیقت کو جانے بنا خبر کو شیئر کرنا اور پھر اپنی قومی ایئر لائن جو ہمارا اثاثہ ہے، ہماری عزت ہے، اس پہ انگلیاں خود اٹھائیں اور لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ ہمارا مذاق اڑائیں، تمسخر بنائیں اور ہمیں ذلیل کریں۔ یہ کہاں کی شرافت ہے، کہاں کی پاکستانیت ہے، کہاں کی اسلامیت ہے؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ عبداللہ حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے بھی غلط بات ہے، اس لحاظ سے بھی غلط بات ہے کہ آج کل کا جو جدید ایویشن کا دور چل رہا ہے، اتنا ٹیکنیکل ایویشن کا دور چل رہا ہے، اس میں غلط جو ہے یا لینڈنگ میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی ایک علاقے کی بجائے دوسرے علاقے میں لینڈ کرتے ہیں یا غلط لینڈنگ کرتے ہیں، یہ گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ ٹیکنیکل ایک تکنیکی خرابی جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ تکنیکی خرابی کے باعث جہاز کو کراچی لایا گیا اور ہمارے جوانوں نے، ہماری عوام نے پی آئی اے کا وہ بیڑا غرق کیا جو اس کا عملہ آج تک نہیں کر سکا۔ ہمارا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی آئی اے کا عملہ پوری طریقے سے لگا ہوا ہے بیڑا غرق ہو، اور ہمارے بڑے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی منظور نظر کو یہ بیچ دیا جائے۔ اتنا کچھ خراب کیا ہوا ہے سارے معاملات کو پی آئی اے کو، لیکن ہماری عوام نے اور ان 10 مسافروں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جنہوں نے فوری طور پہ جناب علی سوشل میڈیا پہ گپے ہانکنا شروع کر دی، حالانکہ ان کو متبادل جہاز دیا گیا اور وہ پشاور باخیریت پہنچے۔ دوستو عرض یہ ہے، سننے والوں کو دیکھنے والوں کو عرض یہ ہے کہ کسی بھی بات کی تصدیق کر لیا کریں اور یہ دیکھا کریں کہ کوئی بات کرنے سے پہلے آپ کی ملک کی، آپ کی قوم کی اور آپ کی کتنی بدنامی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی، پاکستان کا بھی اور اپنے ایمان کا بھی۔ جزاک اللہ۔